السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ثناء اللہ نظم مدرسہ ابو ریرا مینر روڈ میلسی ضلع وہاڑی پنجاب پاکستان آپ کی خدمت میں اپنی 13ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 اگست 2020 کو اہل اسلام کی عید ہے، تو اس موقع پر قربانی کے جو جانور ہیں ذبح ہونے والے ان کے میں ترتیب وار فوائد بیان کروں گا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اونٹ کے فوائد بیان کیے تھے، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں بکرے اور بکری کے فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بکریاں بہت پسند تھیں، آپ نے خود پالی بھی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور آپ نے خود بھی بکریاں چرائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو پالا کرو کیونکہ اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ پھر آپ نے ان کے حق میں سفارش بھی کی، اور سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ بکری کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو کانٹے اور گندگی سے صاف کرو کیونکہ یہ نفیس مال ہے۔ اب اس کے طبی فائدے کی طرف آتے ہیں کہ اس کا جو گوشت ہے وہ پتے کے پھیل کو تیز کر دیتا ہے۔ میں تقریباً 20-25 کے قریب اس کے فوائد بیان کروں گا، آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیں کہ اس کا جو گوشت ہے وہ پتے کے پھیل کو تیز کر دیتا ہے، اور جلد ہضم بھی ہوتا ہے، اور معدے کو بھوک پر بھی یہ آمادہ کر دیتا ہے۔ پتے کے اندر جو پتھریاں بننے کا عمل ہوتا ہے اس عمل کے اندر یہ رکاوٹ ڈالتا ہے، یعنی پتھریاں نہیں بننے دیتا۔ اور اسی بکری یا بکرے کا پتا اس کے پانی نکال کر جب ذبح کرتے ہیں تو پتا علیحدہ کر کے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ علیحدہ نکال لیں، تو اس کو کان میں ڈالنے سے جن لوگوں کے کان بہتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور بہرا پن بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پانی سلائی کے ذریعے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کا جالا پھولا بھی ختم کر دیتا ہے، اور آنکھوں کو جو کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک بیماری ہوتی ہے آنکھوں کی کہ پلکوں کے اندر والی سائڈ پہ بال پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو پڑ بال کی بیماری کہتے ہیں، یہ آنکھوں میں چبھتے رہتے ہیں اور یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو لوگ اکثر اسے اکھاڑتے رہتے ہیں، یہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اکھاڑتے ہیں، پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اکھاڑنے کے بعد اسی پتے کا پانی جو ہے وہ سلائی کے ذریعے اگر آنکھ میں لگا دیا جائے تو یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، بس 1-2 مرتبہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کو جو سرمے کی طرح لگائیں آنکھ میں، جس طرح سرمہ لگایا جاتا ہے نا، سرمے کی طرح سلائی کے ذریعے آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ آنکھوں کے اندر فالتو جو گوشت پیدا ہو جاتا ہے یہ گوشت کو بھی پگھلا کر ختم کر دیتا ہے، گوشت پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، آنکھوں کی ایک بیماری ہے جسے گوہانجنی یا چشم کہا جاتا ہے، کہ آنکھوں کی پلکوں کے اوپر ایک پھنسی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پھنسی بدنما بھی لگتی ہے اور یہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس پھنسی کا بھی بہترین علاج ہے کہ اس کا گوشت جو ہوتا ہے جسے ہم رکھ دیتے ہیں پلیٹ میں، فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو اس کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ نکلتا ہے، اسے کچ لہو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچ لہو ہے انگلی کی مدد سے اس پھنسی کے اوپر لگایا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ 1-2 مرتبہ لگانے سے یہ پھنسیاں نہیں نکلتی، بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بڑے علاج کرنے کے باوجود بھی پھنسیاں نہیں جاتی، تو اس کے 1-2 مرتبہ لگانے سے یہ پھنسیاں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بیماری ہے، اس بیماری کو فیل پا کہتے ہیں۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور پا کہتے ہیں پاؤں کو۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ فیل ہاتھی کو اور پاؤں کو کہتے ہیں۔ اس بیماری کا نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ پاؤں سوج کر، یعنی موٹے ہو کر یہ ہاتھی کے پاؤں جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک مریض ہوتا ہے جسے یہ مرض ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی یہ کام آ جائے، تو جب کبھی اس کی ضرورت پڑے تو اسی بکرے کے پتا یا بکری کے پتا کا پانی جو ہے نا، اس پانی کو آپ نے نکالنا ہے اور اس پاؤں کے اوپر ملنا شروع کر دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پانی لگاتے رہنے سے یہ جو مسئلہ ہے فیل پا کا یہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بیماری کہ بچیوں کے چہرے پہ ماہواری کی خرابی سے اکثر بال نکل آتے ہیں، جیسے داڑھی نکل آتی ہے، مونچھیں نکل آتی ہیں، بچیاں موچنے سے اسے اکثر اکھیڑتے رہتی ہیں، تو یہ اکھیڑتی ہیں پھر آ جاتے ہیں، اکھیڑتے پھر آ جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی ایسا ہے کہ یہ جو یہ بکری اس کا پتا ہے نا، اس پتے کے پانی کو نکال لیں، جتنا پانی ہے اس کے برابر نوشادہ ٹھیکری ڈال لیا جائے، اور یہ اس کو حل کر لیا جائے، حل ہو جائے گا یہ تھوڑی دیر میں آسانی سے۔ تو حل کرنے کے بعد ان بالوں کو موچنے سے، وہ جو بال اکھیڑنے والا موچنا ہوتا ہے نا، اس سے اکھیڑنے کے بعد اس جگہ کے اوپر یہ پانی لگا دیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی جہاں سے یہ بال اکھڑا ہے وہاں دوبارہ بال پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی آپ سن لیں کہ بکری یا بکرے کی جو اوجڑی ہوتی ہے، اس اوجڑی کو بکری کے ہی دودھ میں ملا کر پیتے رہنے سے نامرد بھی مرد بن جاتا ہے،
اور اگر کسی آدمی کو چوٹ لگ جائے اور بدن پہ نیل پڑ گئے ہوں تو بکری کے جو تازہ کھال ہوتی ہے اس مقام پہ اسے رکھنے سے درد بھی بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور نشان بھی جو اس کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ڈھیٹ قسم کے جو بخار ہوتے ہیں یہ بکری کے دودھ پینے سے ختم ہو جاتے ہیں، دواؤں سے ختم نہیں ہوتا لیکن دودھ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا جو دودھ ہے وہ خشک کھانسی میں بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، اس کے جو سینگ ہوتے ہیں، سینگ اور کھر، یہ جو پاؤں والے کھر ہوتے ہیں نا جسے ہم توڑ کے پھینک دیتے ہیں، تو ان کو آگ کے اندر جلا لیا جائے، جلا کر اس کی راکھ بنا لی جائے، اور اس کی راکھ کے جو 500 ملی گرام والے کیپسول ہوتے ہیں نا، یہ کیپسول بھر لیں صبح و شام کھانے سے یہ کالی کھانسی کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور وہ کھانسی جس میں جھاگ دار بلغم آتی ہے اس کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور صبح دوپہر شام کھانے سے مردانہ قوت بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور فائدہ ہے کہ یہ جو راکھ ہم نے بنائی تھی، 10 گرام یہ راکھ ہو اور 100 گرام یہ تیل ہو، تیل کوئی بھی یعنی سرسوں کا یا تلوں کا تیل ہو، اس کے اندر اس کو ڈال کے حل کر لیا جائے، تو یہ پنڈلیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر مالش کیا جائے تو جتنی بھی شدید قسم کی تھکاوٹ ہوتی ہے، درد ہوتے ہیں، اس کے مالش کرنے سے یہ درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ جس آدمی کی تلی بڑی ہوتی ہے، اکثر بچے اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تلی ان کی بڑھ جاتی ہے، تو بکرا ہو یا بکری ہو تو اس کی تلی جو ہے مریض کے پیٹ کے اوپر نا اسی طرح 7 مرتبہ گھما لیا جائے۔ گھمانے کے بعد اب یوں کیا جائے کہ سوئی دھاگے کے ذریعے نا دھاگے کے اندر پرو کر مریض کے کمرے کے اندر ہی لٹکا دیا جائے، تو مریض جو ہے اسی کمرے کے اندر رہے، تو جیسے جیسے یہ تلی جو ہے خشک ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہی یہ مریض جو ہے نا یہ صحت یاب ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جس کا بچہ بغیر کسی وجہ کے روتا ہے، ایک تو ہوتا ہے رونا کسی تکلیف کی وجہ سے، اس کے لیے نہیں بتا رہا، ایک ہوتا ہے تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی اور بچہ بغیر کسی وجہ کے روتا ہی رہتا ہے، ماں باپ اٹھاتے ہیں تو چپ ہو جاتا ہے، نہیں اسے سلاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے جو بچہ ہوتا ہے رات کو بہت تنگ کرتا ہے، بار بار والدہ کو اٹھا دیتا ہے، تو ایسا کریں کہ بکری کے ایک مینگنی کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر بچے کے سرہانے کے نیچے رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ رونا بھی بند ہو جائے گا۔ اور دوسرا، یہ بکری یا بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے یہ پھوڑے پھنسیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جو زخم ہوتا ہے اس کو بھی جلد بھر دیتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اپنی قوم سے روٹ کر جب گئے دریا پار کرنے لگے، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے کشتی کے اندر چھلانگ لگائی، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ میرا نبی ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، اسے اپنے پیٹ کے اندر تم نے جگہ رکھنی ہے، جگہ دینی ہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو مچھلی نے منہ کھولا، پیٹ کے اندر چلے گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو 40 دن تک سیدنا یونس علیہ السلام اس پیٹ کے اندر رہے ہیں، تو 40 دن کے بعد جب آپ باہر نکلے تو اس وقت آپ کی جلد بھی بہت نرم ہو چکی تھی، اور جو کمزوری تھی وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو آپ یہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھے۔ تو آپ وہاں جب دریا کے کنارے تھے تو اس وقت اللہ پاک نے وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کی جس نے آپ کے اوپر سایہ کیا، اور دوسری ڈیوٹی لگا دی یہ بکری کی کہ وہ صبح و شام آپ کو آ کے دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ اب بس چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ صحت مند ہو گئے اور آپ کا جو جسم تھا وہ گوشت سے بھر گیا، اور بکری کا جو گوشت ہوتا ہے یہ مردانہ قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو یہ کولنج کے مریض جو ہوتے ہیں جسے کولنج کہا جاتا ہے، یہ بھی اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی اس کا استعمال نہ کریں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو گوشت ہوتا ہے بکری کا، یہ بکرے کا زیادہ کھانے سے نسیان کی بیماری پیدا کرتا ہے، یعنی بھول جانے کی بیماری پیدا کرتا ہے، دماغ بھی اس سے کمزور ہو جاتا ہے، اسے زیادہ نہ کھایا جائے، کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ حال بتا اگر کوئی آدمی زیادہ اس کو کھا لیتا ہے اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو شہد کا استعمال کرنے سے اس کے جو امراض ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی کچھ تعبیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے اور گوشت بھی اس کا مزیدار ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں فرما بردار رہے گی۔ اگر وہ دیکھے کہ بکری کا دودھ دوہتا ہے تو جتنا اس نے جس مقدار میں اس نے زیادہ دودھ دوہا ہے تو اتنی ہی اسے اللہ تعالیٰ حلال دولت عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ بکری کو وہ پکڑتا ہے لیکن بکری اس کے ہاتھ نہیں آتی، بکری آگے بھاگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہوگا۔ میں بس اپنی جو باتیں ہیں نا بہت زیادہ ہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں اپنی معروضات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔